ہاتھ سر فل سر پیش فرماتے ہیں صرف 2 اشعار اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا پروگرام شروع. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اگر نصیب میں در نبی ہو میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آج میں تقریر تو علماء کرام فرمائیں گے. آج ہمارے لیے یہ لمحہ جو ہے یہ بڑی خوشی کا ہے کہ آج ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جہاں سے ایک ایسی ابتدا ہو رہی ہے کہ جہاں قیامت تک جہاں پہ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے اذانیں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی اور دین کی باتیں بھی ہوں گی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کا موقع بھی دیا. میں قاری شفیق الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی سعی جمیلہ سے، ان کی محنت کی سے آج اتنا خوبصورت مسجد جو ہے وہ تعمیر انہوں نے کیا اور آج ماشاءاللہ ہم اس کی افتتاح کر رہے ہیں. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. مختصراً بات یہ ہے کہ میں علماء کرام اور مشائخ اعظام تشریف رکھتے ہیں. اس وقت جو امت کا مسئلہ ہے وہ اتحاد امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. لیکن اتحاد امت سے پہلے جس چیز کو میں اس وقت محسوس کرتا ہوں، مفتی صاحب خصوصاً علماء کرام کی توجہ، کہ اتفاق امت سے پہلے اتفاق اہل سنت والجماعت کی اس وقت ضرورت ہے. اور آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اگر باطل کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے تو آج ہمیں فکر ہے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے سنبھالیں گے. ہم اپنی صفوں کے اندر ہمارا جو اتفاق ہے، چونکہ میں نازک مسائل ہیں میں ان پہ تفصیلاً گفتگو تو نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں اہل سنت والجماعت کے اندر اٹھائی جا رہی ہیں جو خود ہمارے اندر انتشار کا باعث بن رہی ہے. تو میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا. یہاں بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں نعرہ تحقیق جو ہے اس کی بات ہوئی، حق جاریات کی بات ہوئی، صحابہ کرام کی اور ہمارے ان کی عظمت کی بات ہوئی. تو میں بس اتنی سی گزارش کروں گا، اشاروں کنایوں میں ہی ہے، لیکن علماء کرام سے اتنی گزارش ہے کہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتفاق کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو یہ جو صوفیاء کی اور صحابہ کرام کی نقش قدم پہ یہ جماعت جو ہے آج تک استقامت کے ساتھ کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک اس کو قائم اور دائم رکھے اور ہماری صفوں کے اندر اتحاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم اور دائم رکھے. زیادہ کرو اور کرواؤ، یہی زمین کی زندگی کے بڑھانے کا سبب ہے.
جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں گے زمین کی عمر بڑھتی چلی جائے گی. جب اللہ والے کم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد رحمت الہی بھی کم ہو جائے گی اور زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قابل سر تکریم و احترام استاذی و استاد علماء حضرت قبلہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب شیدہ مجدہ، علماء کرام، مشائخ نظام، یہ مسجد ہم سارے موجود ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، البرکۃ مع اکابرکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نقل کیا تھا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر خیر چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو تو اپنے اکابرین کا دامن کبھی نہ چھوڑو. تمہیں برکت اور خیر ہمیشہ اپنے اکابرین کی نسبت سے ہی ملے گی. اور مولانا روم رحمت، جس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ واقعہ نقل فرمایا کہ وہ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے تو ایک چھوٹا بچہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور پانی میں وہ پھینک رہا تھا، اور جس وقت وہ پھینک رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے پتھر سنگریزے وہ پانی میں ڈوب جاتے، اور اچانک دیکھا کہ دریا کے اوپر ایک بہت بڑا درخت، ہیوج ٹرنک والا، یعنی بڑے تنے والا تناور، پانی کے اوپر سے بہتا ہوا جا رہا ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں سوال آیا کہ میں نے پانی سے پوچھا کہ یہ بتا کہ چھوٹے چھوٹے پتھر تو نے ڈبو دیے، غرق کر دیے، اور اتنا بڑا درخت تیرے اوپر تیرتا جا رہا ہے، تو اس کو ڈبوتا نہیں ہے. تو اس نے سمپل مجھے جواب دیا کہ جس کی جڑوں میں خود ہوں، جس کے تنے اور پتے میں خود ہوں، میں اس کو ڈبو کیسے سکتا. نسبت رکھنا اور جوڑ کے رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم جڑے رہیں گے تو ہم بچے رہیں گے، اور اگر نہیں تو پھر من شذ شذ فی النار، بکھرتے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور خاص کر کے آپ حضرات سے میں ایک استعداد کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ حضرت قبلہ مفتی اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے عقائد کی اصلاح کے لیے جو کتاب مختصر سی لکھی ہے، ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے اور ہر شخص کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. غیر لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے عقائد کے اندر جو ایسی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس ایک چھوٹی سی کتاب سے، جو کہ ایک آپریشن کا اور ایک سرجن کا کام دیتی ہے، سرجری کرے گی اور اندر سے جو خیالات یا ایسی چیزیں جو ایک خراب بوٹیوں کی طرح اٹھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری دور ہونی شروع ہو جائیں گی. میں آپ حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تقریر کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے میزبان حضرت علامہ شفیق الرحمان صاحب قبلہ نے ہم سب کو یہاں اس سعادت مند موقع پر جمع ہونے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکابرین کی ایک بڑی تعداد جلوہ فراز ہے، بالخصوص عالی مرتبت حضرت قبلہ شیخ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے اہل سنت کے مدارس کی ترجمانی، سربراہی، افکار و نظریات کی خوبصورت ترجمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور بہت ساری قوتوں کے ساتھ اللہ ان کی مدد فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت صاحبزادہ عثمان افضل صاحب، صاحبزادہ
ریحان صاحب اور دیگر بھی آپ نے جن لوگوں کو یہاں دیکھا، بالخصوص بھی صابر شاہ صاحب، کافی سارے حضرات موجود ہیں. چونکہ قبلہ مفتی صاحب جلوہ فراز ہیں تو حضرت کو زیادہ دیر کرانا میں مناسب نہیں سمجھتا. آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے، آپ کے اسفار بڑے کثیر ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں، تو میں نے بات کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. مسجد جو ہوتی ہے نا، اس کی تعمیر، اس کی تزئین و آرائش، اس کے ساتھ تعاون، یہ ساری باتیں بڑی خوب ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں بناؤ اور انہیں محفوظ بھی بناؤ. مسجد کی حفاظت کا بھی اہتمام کرو. مسجد کا آباد ہونا، اس کا محفوظ ہونا، یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. مسجد کے ساتھ جب تک ہماری قلبی دلچسپی نہیں نہ ہوگی، قلبی دلچسپی ہمارے ہاں چونکہ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی سیاست چلتی ہے، وہ خاندانوں کے اندر بھی چلتی ہے، محلوں کے اندر بھی چلتی ہے، تو جو کہ مزاج بن گئے ہیں لوگوں کے، تو وہ تھوڑی سی سیاست مسجدوں میں بھی آ جاتی ہے. تو یہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مسجد کی آباد کاری میں جو سب سے زیادہ شخص کردار ادا کرتا ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا مدرسے سے تعلق ہے، خطیب نے جمعے کے دن تشریف لانا ہے، بہت بڑی بات ہے. مسجد کے صدر کو مسجد میں آنا ہے، انتظام دیکھنا ہے، بڑی بات ہے. خزانچی کو بھی آنا ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کا امام بیچارہ، اسے اگر میں کبھی کہوں نا ایک محفل میں چلنا ہے میرے ساتھ چل، تو کہتا پہلے میں بندوبست کر لوں، میری جگہ نماز کون پڑھائے گا. اور اگر ایمرجنسی میں اس کو دعوت دے دی کہ چلو میرے ساتھ، تو پھر وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ فون کرتا ہے کسی کو، کہتا ہے چابی فلاں جگہ پڑی ہے، وقت پہ اذان دے لینا، مسجد کھول لینا، فلاں جگہ جو ہے تمہیں ملے گی ماچس، اس سے ذرا گیزر وقت پہ چلا لینا، فلاں جگہ چیزیں موجود ہیں، وہاں سے جنریٹر کا بندوبست ہے، لائٹ چلی گئی تو دیکھ لینا. مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی ہوتی. ائمہ مساجد اگر اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بھی تھوڑی سی اس پر توجہ کریں اور ان کی جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں کی جو معاشرے میں اور سوسائٹی میں تھوڑی سی، ہمارے یہاں پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ پنچایتی سسٹم ہے، ہم چیدہ لوگوں کو بلاتے ہیں، علاقے میں کوئی مشاورت کرنی ہو تو جمع کرتے ہیں، کچھ ترتیب کرتے ہیں. تو اگر ایک نشست اس کے لیے بھی رکھی جائے جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، اور تھوڑا سا انہیں بھی شامل کیا جائے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بزرگوں کے تعلق سے باتیں لکھی، تو کہنے لگے بزرگوں کو صرف مشوروں میں شامل کرنا شروع کر دیں نا گھر والے، بوڑھوں کو صرف مشورے میں، تو بہت ساری دوائیاں ویسے ان کی ختم ہو جائیں. صرف ان سے مشاورت شروع ہو جائے، لوگ ان کے ساتھ بات چیت کریں تو انہیں محسوس ہوگا کہ میں کوئی ریٹائر نہیں ہو گیا، سکریپ کا مال نہیں ہوں، مجھے بھی تھوڑا سا شامل کیا جائے. مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ دلچسپی. آپ کو پتہ ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر علیل ہوئے تو حضور نے جو پہلا حکم جاری فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضور صلح کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ نماز عصر میں لوٹتے ہوئے دیر ہو جائے گی، تو حضور تاکید کر رہے ہیں کہ اگر میں دیر سے آیا تو ابو بکر صدیق سے یا کسی سے کہنا کہ نماز پڑھا لے. بھائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس منصب کو خود ادا کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت سے زیادہ جو پراپوگنڈا ہے اس پر چلتی ہیں، حقیقت سے زیادہ. ہم نہ، میں نے کہا تھا کہ میں کوئی بات طویل نہیں کرنا چاہ رہا، میں بڑے زمانے سے وہ مفتی تلاش کر رہا ہوں
جس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حق میں 32 روپے ہوتا ہے اور مجھے نہیں ملا، لیکن اتنا پکا پراپوگنڈا ہے کہ جس بندے سے بھی پوچھیں حق میں کتنا کہتا شریک رکھ لو، وہ کتنا ہے جی 32 روپے، وہ کہاں سے نکلا بھائی؟ پراپوگنڈا چیزیں بھائی، جس بندے نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا، یہ کس نے کہا؟ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوام میں معروف کر دی جاتی ہیں، معروف۔ اسی طرح کا ماحول یہ کہ یہ بہت بڑے خطیب صاحب ہیں، لہذا یہ بڑے آدمی، یہ بہت بڑے عالم ہیں، فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں، تو ان کی اہمیت بالکل زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ جب جاتا ہوں، ملک میں گھومتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی شکایات لوگ کرتے ہیں اپنے امام مسجد کی، خطیب کی۔ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کا پتہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں ان سے کئی دفعہ کہتا ہوں میں دور سے آیا ہوں تو میری کمزوریوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، زیادہ وقت آپ کے ساتھ رہوں گا تو شاید آپ پہ کھل جائیں وہ ساری چیزیں۔ خدا کے بندے میں آیا ہوں، 1 گھنٹہ بات کروں گا چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی جتنی مذہبی ضروریات ہیں وہ آپ کے امام کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے خطیب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ تھوڑی نرمی دیں رویوں میں، ایسا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، آپ تھوڑی نرمی دیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذوق کے ساتھ لوگوں کو تیار کرتے، اور یہ نماز پڑھانا مسجد کے اندر اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے محبوب نے خود 5 نمازوں کی امامت فرمائی۔ اور پھر جو لوگ مسجد کے ساتھ نا وابستگی ضروری ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کچھ دن پہلے یہیں ایک تقریب میں اسلام آباد میں، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ مدارس کے ساتھ خود وابستہ ہوں، طالب علم ہی نہیں، بڑے لوگ بھی۔ آپ جاتے ہیں ایک ہفتہ گزارنے کے لیے تو آپ ایک شام کسی مدرسے میں بھی گزاریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس تناظر کے ساتھ مدارس کا نظام چلایا جاتا ہے۔ آپ آئیں، آ کے دیکھیں، اور وہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی تھی کہ یہاں عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور یہ نہ ہو سکے تو علماء سے پیار کرنے والے بن جاؤ، 5 منٹ نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو آپ خود چل کے جائیں، بیٹھیں، دلچسپی اپنے اداروں کے ساتھ پیدا کریں، آپ قریب جائیں، اور جو مثبت چیزیں ہیں اس پر آپ توجہ کریں، آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کمزوریاں ہیں تو کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی، ساری زندگی چیزیں تکمیل کی طرف بڑھتی رہتی ہیں، ان کمزوریوں پہ آپ آگے بڑھیں، مل جل کے ان کو ٹھیک کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صحابہ نے نا مسجد کے ساتھ پیار کیا۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ حضرت تمیم داری نے روشن کیا تھا۔ حضور کی مسجد میں سب سے پہلے قالین حضرت عمر فاروق نے بچھایا۔ اس مسجد کو وسیع کر کے عالی شان حضرت عثمان غنی نے بنایا۔ لوگوں کی دلچسپیاں مسجد کے ساتھ، دلچسپیاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے مسجد کی۔ پتہ ہے مسجد نبوی میں اتنا سکون کیوں ہے، اتنا اطمینان کیوں ہے؟ اور جس کے دکھ نہیں سنتا وہ مسجد نبوی میں جاتا ہے تو آنسو کیوں بہہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی اینٹیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 2 اٹھاتا تھا اور میری نظر اٹھی تو مدینے والے محبوب نے 4 اٹھائی۔ میں نے حضور کا پسینہ بھی بہتا دیکھا۔ اس مسجد میں اتنا حسن اس لیے ہے، اتنی خوشبو اس لیے ہے کہ اس مسجد کی دیواروں میں میرے محبوب کا پسینہ شامل ہے۔ سنیں اللہ تھوڑا، میں نے کہا تھا کہ حضرت کو انتظار نہیں کرانا، آپ مجھے موقع دیں تاکہ میں چند باتیں جلدی سے، اور میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل طوفان بیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، 2 اشکی ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ میرے بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، مسجد کی اینٹیں۔ امیر آدمی نا اب مسجد میں چندہ دیتا ہے، جھاڑو نہیں دیتا، وہ مسجد کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے لیکن اور طرح کی۔ ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو نا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جو مسجد سے نکل تو آتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ہماری طبیعت لگنی چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی، تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا حضور آگے بڑھے، یعنی یہ کتنا حسین کام ہے اور اس کے اندر کتنی
कुछ जाज़बियत है और कितनी हुजूर की दिलचस्पियाँ वबस्ता हैं कि सरकार आगे बढ़े और उनके कपड़ों को मिट्टी लगी हुई थी तो हुजूर ने दस्ते मुबारक से मिट्टी को झाड़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने मिट्टी को झाड़ा कि ये आदमी मस्जिद की ड्यूटी करता है। ये आप अंदाजा करें कि मस्जिद के खादिम का कितना दर्जा है, जो झाड़ू देता है उसका कितना मकाम। वो जो सूफिया के मानने वाले और तलकीन करने वाले तसव्वुफ की, उन्हें सबक दे गए बाबा फरीद, फरमाने लगे उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीह तू सुते रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परी। आ मस्जिद में आके झाड़ू दे, तू सोया हुआ है और वक्त हो गया फजर की अज़ान, उठ मस्जिद में झाड़ू दे। और बाबा साहब के हालात में लिखा है, कोई शख्स कहता था ना मैं बेसुकून रहता हूँ, तो बाबा साहब उसको झाड़ू देते थे, कहते थे कहीं मस्जिद नजर आए तो झाड़ू दिया कर, अल्लाह तेरे दिल को सुकून अता फरमाए। मस्जिद में झाड़ू दिया कर। एक खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, बीमार हो गई, बड़ी नसीबों वाली थी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर ने तीमारदारी फरमाई। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अगर इसका इंतकाल होता है तो मुझे खबर देना। रात को इंतकाल हो गया, हुजूर के आराम में खलल ना आए, लोगों ने रात को ही नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी। ओ मेरे भाइयों, मस्जिद में झाड़ू देना, एक वो है जिसने बहुत खर्च करके मस्जिद बनाई, एक वो है जिसने उसकी तज़ीनो आराइश में काम किया, एक वो है जो झाड़ू देता है। खातून झाड़ू देती है, रात को तदफीन कर दी, सारा कुछ जानने वाले महबूब ने सुबह पूछा मुझे खबर क्यों नहीं दी, बतलाया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह रात का वक्त था, तकलीफ देना बेहतर नहीं समझा तो हमने दफन कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बताओ ना कब्र कहाँ है। अल्लाह करे समझ आए आपको मेरी बात। वो उस कब्र की क्या शान होगी जहाँ चल के अल्लाह की सारी रहमतें पहुँच गई हैं। हुजूर ने फरमाया बताओ कब्र कहाँ है उस खातून की। करीम महबूब कब्र पे खड़े हुए, अगरचे हमारे बुजुर्गों का, हमारे अहनाफ का फतवा यही है कि वली जनाजा पढ़ ले, वारिस जनाजा पढ़ ले तो दोबारा जनाजा नहीं होता, लेकिन हुजूर के तो इख्तियारात खुसूसी हैं और वैसे भी करीम वारिस है ना उम्मत के। हुजूर वारिस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे कब्र पे, फरमाया सबे बनाओ भी मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका मस्जिद से ताल्लुक था। लोग कहते हैं मैं मारिफत हासिल करके हुजूर तक जाऊंगा, मैं फलां चीज पा करके फिर मार्फत हासिल करूंगा। तू मस्जिद में इखलास से झाड़ू दिया कर, तुझे मदीने वाले महबूब का कुर्ब नसीब हो जाएगा और हुजूर तेरी कब्र नूर तक पहुंचेंगे अगर तू मस्जिद के साथ वाबस्ता है। बड़े सफ़र होते हैं हमारे। अब तो मेरे जैसे लोगों के भी लिखा जाता है कि चौथी जगह हाज़री, पांचवी जगह आज हाज़री। तो इन आज़ाना तफाकुर वाले जुमलों में बड़ा कुछ पाया जाता है। तो कईयों से मैं कह देता हूँ कि मेहरबानी करें रोज़ हाज़रियाँ न दें, अपनी मस्जिद में भी तो थोड़ा बैठे ना, वहाँ भी तो तशरीफ़ रखें ना। किसी ने आपसे बात पूछने आना है, किसी ने आपकी खिदमत में आना है, वहाँ भी को 2 दिन का वक्त गुजारें। मस्जिद ही खानकाह की सरपरस्ती करती है, मस्जिद ही मदरसा बनाती है, मस्जिद ही के साथ लोग वाबस्ता होते हैं, वही लोगों की सारी कल्बी और रूहानी तस्कीन का सामान होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि चंदे की याद तक ही नहीं, आप दिली तौर पे मस्जिद के साथ वाबस्ता हों, मस्जिद में चल के आएँ, मस्जिद के साथ अपना शौक़ बढ़ाएँ। एक कबीला था, दूर रहते थे, तो उनका ख्याल हुआ कि मस्जिद के करीब घर ले लें। अब तो बड़ा मसला है ना जी, मस्जिद का अगर घर किसी का करीब है तो वो कहता है ये लाउड स्पीकर रोज़ चलेगा, माज़अल्लाह लोगों को बड़ी परेशानी होती। तो सहाबा ने सोचा करीब ना मकान ले लें ताकि मस्जिद में आने जाने में आसानी हो, करीब ना आ जाए। अल्लाहु अकबर। हुजूर की बारगाह में बात गई कि वो करीब आना चाहते हैं, तो हुजूर ने फरमाया वहीं ठहरे रहो जहाँ तुम्हारा घर है, चल के मस्जिद आया करो। जितने कदम चल के आओगे उतने ही अल्लाह तुम्हें अपने कुर्ब के दर्जात अता फरमाएगा, गुनाहों की माफ़ी होगी, नेकियों में इजाफा होगा। चल के आओ मस्जिद, मस्जिद के साथ अपनी वाबस्तगी पैदा करें। एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज़ करनी कि जो मेरा दौर है ये बदगुमानियों का भी है और माज़अल्लाह मायूसियों का भी है।
ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ بڑی پریشانی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، مطلب بڑی بری حالت ہے جی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو آنے والا نیا آدمی ہے نا، وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے کہ شاید کچھ بن ہی نہیں سکتا، شاید اس قوم کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ملک سے باہر تھا تو وہاں بھی مجھے ایک صاحب نے کہا پاکستان کا بڑا برا حال ہے، علماء، سیاستدان، فلاں فلاں۔ تو میں نے ان سے کہا میاں آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ میرے وطن میں اللہ نے بڑی بہار رکھی ہے۔ یہ چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا تھا، اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ زلزلہ زدگان کو دے دو۔ ایک بزرگ کو خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہوتی ہے تو 14 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں ہم حاضر ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ علماء مشاہد کا کام کیا ہے؟ تو میرے بھائی آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو؟ رمضان المبارک کے اندر مسجدیں کم ہوتی ہیں اور تراویح سنانے والے حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اتنی کمزوری نہیں ہے، اتنی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ جو اور ایک آزمائش ہے نا کہ جناب بڑی لڑائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ 4-5 لوگوں 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں، میری طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں شاید کل مول معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیا پہ آئیں، وہ سکون سے بیٹھتے ہیں اور سارا دن رسول پاک کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور دین پڑھاتے ہیں۔ کسی مایوسی کا شکار نہ ہو کوئی، اور آنے والی نسل جو ہے وہ بھی خوب دیکھے کہ دین کی چمن میں بڑی بہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے بیدار مغز لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورتیاں آئیں گی۔ ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ آگے کی طرف دیکھیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذوق دیا ہے نا، حضور جب طائف سے لوٹ رہے تھے تو چونکہ آپ نے سنا ہوگا ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی، جسمانی بھی اعصابی بھی، بڑے سخت جملے بھی کسے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں سارے۔ یہ جوان ذرا توجہ کریں میری بات میں۔ ہم نے تو گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا کہ سب آیا ہے، سب دولت، اتنی مایوسی۔ ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا، ہمارے باپ نے جو جوانی ہمارے نام کر دی تو دولت لے کے۔ یہ کن بدگمانیوں کا ہم شکار ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ حضور لوٹ رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ حضور نے کیا دعا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا کہ دعا کریں تباہ ہو جائے، تو حضور نے جو امید بتائی، جوانوں دیکھنا ادھر، کریم فرمانے لگے کیوں دعا کرو کہ یہ تباہ ہو جائیں؟ زید اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں۔ اتنی بڑی امید حضور نے دلائی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے حوصلے تازے رہتے ہیں نا وہ لمبا سفر بھی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو تلخ ہو جاتے ہیں نا، ترش ہو جاتے ہیں، بس وہ ایک گاڑی والا کاٹ مار کے چلا گیا ہماری گاڑی کو تو ہم تلخ ہو گئے، تو اب سارا رستہ ہم نے پریشان رہنا ہے۔ بھائی وہ تو چلا گیا، اپنا کام کر گیا، اب آپ چھوڑیں، آپ اپنے طرف دیکھیں، آپ نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی کے اندر امید وابستہ کریں۔ یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ مسجد کی تقریب کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے اللہ آج کی دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ للہیت نصیب فرمائے۔ ہم جو جانتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں تفسیر بیضاوی میں ہدایت کے 2 معنی تعریف کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے کسی کو راستہ دکھا دینا، بتا دینا یہ راستہ جا رہا ہے، یہ راستہ ہے، اور دوسرا معنی بیان کیا گیا الارشاد الی المطلوب، کہ صرف دکھانا نہیں ہے بلکہ جو مطلوب ہے اس مطلوب تک پہنچا دینا ہے۔ تو ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہماری نیت دوسرے معنی کی ہونی چاہیے۔ یا اللہ پاک صرف دکھانا نہیں ہے، صرف ہمیں علم نہیں ہونا چاہیے صراط مستقیم کا، وہ تو ابلیس کو بھی علم تھا۔ یا اللہ پاک ہمیں اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمانا، دوسرا معنی مطلوب ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ علم اور یہ ہدایت کا راستہ اور یہ صراط مستقیم کی جو رہنمائی ہوتی ہے یہ انہی مساجد سے ہوتی ہے۔
انہی ممبروں سے یہ آوازیں اور یہ علم جو ہے یہ پہنچتا ہے. یہی علماء ہیں, یہی مدارس ہیں جن کے ذریعے سے یہ علم جو ہے یہ عام دنیا تک اور عوام تک جو ہے ہر جگہ پہنچتا ہے. بلکہ میں بربلا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, آج جہاں بھی آپ کو اسلامی اسکالر ملیں گے, وہ یونیورسٹی میں ہوں, وہ پروفیسر ہوں, وہ کسی مدرسے کے استاد ہوں, وہ شیوخ الحدیث ہوں, وہ مفسرین ہوں, وہ آئمہ ہوں, وہ لیکچرار ہوں, وہ اسکول کے عربی ٹیچرز ہوں, یا دیگر جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی دینی کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ انہی مساجد اور مدارس کا فیضان ہے. اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لوگوں کو جو ان مساجد اور مدارس کو آباد کرتے ہیں, اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. آخر میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ روایت حضرت انس بن مالک سے جو ہے وہ مروی ہے, اور محدثین نے اس کو بیان کیا. بڑی خوبصورت روایت ہے, اور یہ روایت جہاں پر ہمیں بہت سی رہنمائی کرے گی, وہاں پر علم کے حوالہ سے ہماری معلومات میں بھی جو ہے وہ بیش بہا اضافہ ہوگا. یہ روایت یوں ہے کہ ہمارے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرمین شریفین کی عظیم سرزمین پر جلوہ افروز تھے. آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہاں پر موجود ہیں, اور میں جب سوچتا ہوں تو سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کیسا حسین منظر ہوگا. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, اس شان کے حامل صحابہ بھی موجود ہیں, اور ان جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا. یہ شان عطا فرمانے والے آقا کریم بھی جلوہ افروز ہیں, اس عظیم محفل کا عالم کیا ہوگا, اس کی بہار کیسی ہوگی, اس کی کیفیات کیسی ہوگی. بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے. میرے اور آپ کے آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین, آپ نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث, فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بڑی اچھی لگی. 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں. جب حضور نے 3 چیزیں بیان فرمائی تو پھر یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی پسندیدہ 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تذکرہ فرمایا. پھر جامع قرآن حضرت عثمان غنی نے بھی تذکرہ فرمایا. پھر باب مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی تذکرہ فرمایا. اور جب یہ سب فرما چکے تو اللہ نے حکم دیا جبریل تو بھی جا کے تو بھی بیان کر. پھر اس کے بعد خالق کائنات نے بیان فرمایا. وہی روایت میں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی. پہلی چیز کیا ہے, فرمایا تیب, خوشبو مجھے بڑی اچھی لگتی, خوشبو مجھے بڑی پسندیدہ. اور پھر احادیث کی کتابیں گواہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضور کو سر سے لے کر پاؤں تک خوشبو کا مجموعہ فرما دیا. شان یہ عطا فرمائی کہ میرے آقا جن راہوں سے گزرتے ہیں وہ راہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے, جن بازاروں سے گزرتے ہیں وہ بازار بھی پتہ دیتے ہیں کہ یہاں سے حبیب خدا کا گزر ہوا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. بلکہ میں نے روایات میں پڑھا جب صحابہ پہ آتے تھے سفر میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں رکھی, پانی جاری ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا بھی تھا, شہد سے زیادہ وہ شیریں بھی تھا, اور وہ دنیا کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار بھی تھا. یعنی صرف سراپا ہی خوشبودار نہیں ہے, پانی جاری ہو رہا ہے تو وہ بھی خوشبودار ہے. اور اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معطر فرما دیا. تو پہلی چیز بیان فرمائی, فرمایا تیب مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا والنساء, اس کا مفہوم یہ ہے, فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جو رشتے بنائے ہیں, ماں اور اولاد کا, اولاد اور ماں کا, بہن بھائی کا, باپ اور بیٹی کا, یہ رشتے جو اس دنیا میں بنائے گئے ہیں, ان رشتوں کی میرے ہاں بڑی اہمیت ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز فرمائی وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, فرمایا غلاموں اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی. یعنی اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ, یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے. فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ مساجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے.
گھر میں نماز پڑھے تو 1 گنا ثواب، مسجد میں با جماعت پڑھے مسجد میں آنے کا بھی ثواب اور جماعت کا بھی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہی نہیں روایات میں آتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے آپ کو اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہی چیز بیان فرمائی گئی، فرمایا گیا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائیں تو اب وہ عظیم ہستی کھڑی ہوئی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت علیہ السلام، وہ تاجدار صداقت کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی 3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو بڑے لجپال ہیں، بڑے مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اجازت عطا فرما دی تو تاجدار صداقت نے یوں بیان فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا سے 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ کون سی وہ چیزیں ہیں؟ فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ، کہ پہلی چیز جو مجھے بڑی پیاری ہے، جو بڑی محبوب ہے، جو میرے ہاں بڑی قدر و منزلت والی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت چہرہ رسول کا دیدار کرتا ہوں۔ جتنا بھی ٹائم ملے، جتنا بھی وقت ملے، جتنا بھی موقع ملے، فرمایا میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی میسر ہو میں آقا کریم کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، کیونکہ یہ دیدار بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہی دیدار ہے، یہ دیدار اعرابیوں نے کیا تو صحابی بن گئے، یہ دیدار کرنے والے جو ہیں اگر وہ ذرہ تھے تو ذر بن گئے، یہ دیدار کرنے والے اگر جناب وہ ابو بکر ہے تو صدیق اعظم کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، عمر ہے تو فاروق اعظم کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، جناب عثمان ہے تو ذو النورین کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ ہے تو باب مدینہ العلم کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، خواجہ فرید و داتا بنایا میرے کملی والے نے، یہ دیدار ہی ہے جس کی بدولت اعلیٰ مناصب جو ہیں وہ عطا ہوتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ پہلی جو چیز مجھے پسند ہے وہ یہی ہے کہ جتنا بھی میسر آئے چہرہ رسول کا دیدار کرتا ہوں۔ دوسری چیز بیان فرمائی انفاق و مالی علی رسول اللہ، فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا مال حضور کے قدموں پر قربان کرتا ہوں۔ دعوے تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن تاجدار صداقت نے وقت آنے پر ثابت کر دیا، کوئی چوتھا حصہ مال کا لے کر آ رہا ہے، کوئی نصف حصہ لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے ضرورت کے اس وقت میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیش کر دیا۔ اور تیسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے یہ چیز بڑی محبوب ہے کہ میری جو صاحبزادی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں ان کا ہونا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ در حقیقت ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے عہدوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ رشتے کرتے وقت ایمان کے معاملات کو بھی دیکھا کرو، ایمان کے معاملات کو بھی دیکھا کرو۔ اب جب تاجدار صداقت نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ کو بھی اجازت مل گئی، آپ بیان فرمائیں کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہی حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوت الخلق۔ فرمایا 3 چیزیں مجھے بڑی پسندیدہ ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اچھائی کا حکم دینا مجھے بڑا محبوب ہے، برائی سے روکنا مجھے بڑا محبوب ہے، اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا مجھے بڑا محبوب ہے۔ آج علماء بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، ہمارے بزرگ جلوہ افروز ہیں اور عوام اہل سنت موجود ہے۔ میں اس مقام پر یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ روڈ پر جتنے بھی ہزارہ ڈویژن میں، مجھے اپنے ہزاری کی بات کر رہا ہوں، مساجد بہت بنی ہوئی ہیں لیکن مسافر خواتین کی نماز پڑھنے کا کسی جگہ پر کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہ جو حال ہے صاف ہے، اس میں باتھ روم بھی ہے، یہ خواتین کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب سیپریٹ ہے، جائے وضو بھی ہے، باتھ روم بھی ہے، اب عورتوں کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محترم پروفیسر قاضی عتیق الرحمان صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ قبلہ کو خطاب کی دعوت دیں۔
कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हसिबन नास अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्होंने ज़बान से कह दिया हम ईमान लाए और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होगा, आजमाया भी नहीं जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे ईमान को टेस्ट किया जाएगा। पिछली उम्मतों के बारे में भी फरमाया कि ऊज़ू फी सबीलिल्लाह वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, कि अभी तुम्हारे पास तुमसे पहले लोगों की मिसालें नहीं आई जिन्हें अल्लाह की राह में ईज़ाएं पहुंचाई गई, जिन्हें झंझोड़ कर रख दिया गया, हिला कर रख दिया गया, यहाँ तक कि उस वक्त के रसूल और उनके साथ अहले ईमान पुकार उठे, अला इन्ना नस्रल्लाह मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि अला इन्ना नस्रल्लाह करीब, सुनो अल्लाह की मदद करीब है। तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब मैं अपने हिस्से का काम करूँगा। मगर ये कौम ये अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार नहीं है, और ये इस ज़ाम में है कि हम खैरुल उम्म हैं, हम सबसे आला हैं। तो हुजूर वाला अशद्दु बलान अल अंबिया सुम्मल अमसल सुम्मल अमसल, सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया की होती है, फिर उनकी जो मर्तबे में करीब तर हों, फिर उनकी जो मर्तबे में करीब तर हों। क्या आप दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी तपिश के मकाम पर खड़े हुए हो? क्या दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में निकले हो? तो हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाएगा, इत्लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, फलां बस्ती को उसके रहने वालों समेत उलट दो, तहो बाला कर दो। जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, या अल्लाह इन्न फीहा रजुलन लम यासिक तरफत ऐन, ए अल्लाह इसमें एक अल्लाह का वली है, पारसा आदमी है, नेक आदमी है, उसने पलक झपकने के मिक़दार भी तेरी नाफरमानी नहीं की, उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या उसे बचा लिया जाए? तो हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाएगा, इक़लिब अलैहि व अलैहिम, जिब्रील उस समेत इस बस्ती को उलट दो, फ़इन्नहु लम यतमअर फ़िय क़त्तु, क्योंकि जब उसके सामने मेरी हुदूद को पामाल किया जा रहा था तो इसके चेहरे पर तो, इसकी जबीन पर तो शिकन भी नहीं आई, इसके चेहरे पर गज़ब के आसार नमूदार नहीं हुए, इसने तो कंप्रोमाइज कर लिया, तो वो भी नहीं बचेगा उस समय। तो आज इस कौम का मजमूई किरदार यही है कि दीन के बारे में, दीन के तकाज़ों और जिम्मेदारियों के बारे में ये लाताल्लुक़ हो गई है। दीन के साथ जो होना है होता रहे, दीन पर जो गुजरनी है गुजरती रहे। एक सहाबी बयान करते हैं, मैंने एक सहाबी सालबा खुशनी से पूछा कि ये जो अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, कि अगर तुम खुद ठीक हो, कोई भटकता है, बहकता है, जहन्नम के गड्ढे में जाता है, तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसको हमारे उर्दू मुहावरे में कहते हैं, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी न भेड़ तू। तो इसका मतलब क्या है? तो सालबा खुशनी ने
فرمایا کہ میں نے بھی جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا، اور میں نے کائنات کی سب سے بڑی باخبر شخصیت تاجدار کائنات سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم صرف اپنے لیے جواب دیں؟ امت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بل ائتمروا بالمعروف، بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ، وانہوا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے چلے جاؤ، حتی اذا رأیتم ہوا متبعا، جب تم دیکھو گرد و پیش کہ خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈال کر خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، وشحا مطاعا، اور کمینے لوگ تمہارے سربراہ بن گئے، ان کی اطاعت کی جا رہی ہے، کمینوں کی اطاعت کی جا رہی ہے، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر شخص اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا یہ لاسٹ ورڈکٹ ہے، بس یہی ہے، وہ دلیل حق کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ دلیل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اس وقت دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، فعلیکم انفسکم، پھر اس وقت تم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اس وقت دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے کھولتے انگارے کو مٹھی میں لینا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس مشکل وقت میں جو اللہ کے دین پر چلے گا اور دنیا والوں کی مخالفتیں مول لے گا تو اس کو 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہارے 50 افراد کے برابر، یعنی آپ کا حصہ میرے آقا نے بچا کر رکھا ہے کہ جب اللہ کے دین پر کڑا وقت آ جائے اور اس وقت جو اللہ کا بندہ میدان میں کھڑا ہو جائے گا تو اسے 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ اسی اللہ کے رسول نے سے جب پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ نعرے لگانے والا، نعت خوانوں پر نوٹ پھینکنے والا، آپ کا سب سے بڑا محب کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صاحب سائل کے ذہن میں ہوگا کہ خلفاء راشدین کا نام لیا جائے گا، بڑے بڑے عظیم صحابہ کا نام لیا جائے گا، حضور نے فرمایا کہ ناس یکونون من ورائی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بھی نہیں آئے، یہ میرے بعد آئے ہوں گے، اور الذین لم یرانی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے اور دین کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، بڑے عاشق وہ ہوں گے، لیکن کوئی ہے اس کے لیے تیار؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ کا حصہ بچا کر رکھا ہے، فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بشارت و خوشخبری ہو، وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں۔ سو میرے عزیزوں، اب دین پر مشکل وقت ہے، چوک میں کھڑے ہو کر اس قوم کی بیٹیوں نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے، اللہ سن لے آزادی معاذ اللہ، رسول سن لے آزادی، ولی سن لے آزادی، پھر ام المومنین
عائشہ صدیقہ کی طرف توہین کی نسبت کی کہ میں 9 برس کی وہ 50 برس کا، میری شادی اس پورے ملک میں کسی کو غیرت آئی؟ اس 22 کروڑ کے ملک میں جو اقتدار پر اب مسن افروز ہیں اور جو آئے دن ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو تاجدار مدینہ کی برسرعام توہین ہو تو ان کے کان پر جوم ہی نہ رہیں گے۔ تو یہ پوری قوم نے یہ منظر دیکھا۔ لاسٹ ایئر کو تھا کہ ہاں میں بدت چلن میں ہمارا، میرا جسم میری مرضی۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سن لے آزادی، یعنی مجھے اللہ تیری اتھارٹی نہیں چاہیے، تیرا حکم نہیں چاہیے، میرا جو جی چاہے گا وہ میں کروں گی۔ اور یہ 22 کروڑ مسلمان اس کو ہضم کر گئے۔ تو پھر نعروں سے اس پہ منزلیں طے ہوں گی یا عزیمت کے میدان میں کھڑے ہونے سے طے ہوں گی؟ اسی لیے ہمارے ہاں میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، فضائل میں عام ہے۔ اسلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے اور آپ رو رہے ہیں، اور نے کہا یہ آنسو رنج و الم کے نہیں، دکھ اور درد کے نہیں، یہ تعصب کے نہیں ہیں، یہ مسرت کے آنسو ہیں۔ کہ میں نے اس لڑکپن میرا ان پہاڑیوں میں گزرا ہے، اور میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے، رات کو میں اونٹوں کو باندھتا، ایک کو پکڑ کے باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کے لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کے لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ میرا باپ خطاب مجھے پیٹا کرتا کہ نالائق عمر، یہ 10 20 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے تم سے۔ انہوں نے کہا دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو چند اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کرتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر ایمان کے ساتھ اور استقامت سے قائم رہو گے تو وہ تمہیں سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ ایک اور آج کل فتنہ یہ برپا ہوا، آپ سب کی تعریف کریں، صحابہ کی شان بیان کریں تو دل کھول کر بیان کریں، اہل بیت اطہار کی بیان کریں، دل کھول کر بیان کریں، لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ ایک کی آپ تعریف کریں تو آپ کے جذبے کو تسکین نہ ملے جب تک دوسرے کی توہین نہ کر لیں؟ یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول اللہ کہ لا یجتمع حب علی وبغض ابی بکر فی قلب واحد، کہ ایک دل میں علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو ابو بکر کا نہیں وہ علی کا بھی نہیں، اور جو علی کا نہیں وہ ابو بکر کا بھی نہیں، رضی اللہ عنہ۔ اب یہ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ اسلام راولپنڈی میں ایک مجلس میں ایک خطیب صاحب تقریر فرما رہے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے بزرگ مثلاً پر داد دے رہے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، آگے بن امام نقی تک پہنچے گا، پھر بن فلاں امام زین العابدین تک پہنچے گا، پھر امام حسین تک پہنچے گا، پھر حضرت علی تک پہنچے گا رضی اللہ عنہم، پھر ابو طالب تک کی طرف جائے گا۔ اس میں تو محمد کہیں آتے ہی نہیں۔ اور وہ بدنصیب کہتا ہے کہ
کہ محمد کو اللہ نے ابو طالب میں ضم کر دیا. آج تک تو یہ بتاتے رہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ پوری کائنات اللہ نے تاجدار کائنات کے لیے پیدا کی ہے. اب آپ کہتے ہیں ان کی حضرت ضمنی ہے اور ذیلی ہے، وہ مر چکے، اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ جو آل رسول کہلانا چاہتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے جنکشن پر اس کی ٹرین ڈائیورٹ ہو جائے گی، وہاں سے اس کا نسب ڈائیورٹ ہو جائے گا تاجدار کائنات کی طرف. اور یہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کل بنی ابن اصبتہم من ابیہم، ہر باپ کا بیٹا، بخاری میں حدیث ہے، اس کا عصبہ اس کے باپ کی طرف ہوگا. الا بنی فاطمہ، مگر بنی فاطمہ کے لیے یہ کرائٹیریا اللہ نے بدل دیا. فانا عصبتہم وانا ابوہم، میں ان کا عصبہ ہوں، میں ان کا باپ ہوں. جو میری شرافت نسب کا اعزاز چاہتا ہے تو وہ میرے نام سے منسوب کرے گا، یہ نہیں کہ ضم اپنے. تو یہ سب کچھ عقیدت کی آڑ میں کیا جاتا ہے. تو عقیدت میں بھی حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دین کے بنیادی عقائد کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دین کی حدود سے انحراف کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. میں ایک بار پھر اس مسجد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت کو، ان کی پوری ٹیم کو. آپ سب کو بہت پیاری مسجد ہے، لیکن تعمیر مسجد کے دو معنی بتائے ہیں مفسرین نے. ایک بلڈنگ بنانا، یہ بن گئی ہے اور عالی شان بن گئی ہے. عمارت المسجد کے دوسرے معنی ہیں مصلیان سے، عابدین سے، ذاکرین سے، قارئین سے مسجد کو آباد کرنا.